على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق سب تکریم برادر عزیز حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب، لائق احترام حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، اسٹیج پر موجود اکابرین، عہدیداران، ذمہ داران، علماء اکرام، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں اس ادارے کے منتظمین کو آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چوک میتلا کے اس ادارے کے اس اجتماع میں دوسری بار شرکت اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ویسے بھی پنجاب میں تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر اتنے بڑے بڑے خطیب ہوں، ان کے سامنے پھر مجھ جیسا طالب العلم 10 بار سوچتا ہے کہ کیا بات کروں۔ پھر میرے میزبان محترم کا میرے اوپر خصوصی احسان ہے کہ انہوں نے مجھے انسان کے بجائے جن سمجھ لیا ہے کہ میں کوئی جن ہوں یا روبوٹ ہوں۔ میرے ساتھیوں کا میرے بارے میں خیال یہ ہے کہ نہ مجھے گھر ہے، نہ بچے ہیں، نہ میں سوتا ہوں، نہ آرام کرتا ہوں، نہ تھکتا ہوں۔ خود ایک جلسے کے بعد 8 دن بستر سے نہیں اٹھیں گے، لیکن مجھے کل کوٹ رادھا کشن قصور دن میں پہنچنا ہے اور وہاں پروگرام اٹینڈ کرنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک 12 بجے پروگرام ختم ہونا ہے۔ مجھے 20 منٹ کا وقت ملا ہے، کوشش کروں گا کہ 20 منٹ میں آپ کی کوئی بہتر انداز میں سما خراشی کر سکوں۔ یقیناً آج کی کانفرنس کا موضوع جناب سرور کونین، سرکار دو عالم، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، بلند اور بالا قدر، رحمت کے سمندر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا ہے۔ اور چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب کی طرح عشاقان محمد مصطفیٰ کی لسٹ میں اپنا نام بھی شامل کر دوں، کیونکہ اور کچھ پلے تو ہے نہیں، امید آقا کی شفاعت کی ہے، اور کچھ تو اپنے نام اعمال میں ہے کچھ نہیں، امید جناب سرور کونین کے ہاتھوں سے حوض کوثر کی جاموں کی ہے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ چوک میتلا والوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان پر چلتے ہوئے، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے
اگر موت آ جائے تو اس سے بہتر سودا کوئی نہیں ہو سکتا۔ شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بارے میں میں نے قاری حنیف ملتانی رحمہ اللہ کا بیان سنا۔ وہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ میں نے حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں مولانا مکی حجازی نے مجھے کہا کہ تمہیں اپنا ایک خواب نہ سناؤ؟ میں نے کہا حضرت ضرور سنائیں۔ قاری حنیف فرماتے ہیں کہ مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کا طواف چل رہا ہے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جناب آدم کعبے کے چکر کاٹ رہا ہے، جناب نوح کعبے کے چکر کاٹ رہا ہے، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب یوسف کعبۃ اللہ کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھی انبیاء کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے امیر شریعت کو بازو سے پکڑا، عطاء اللہ شاہ رک تو صحیح، بتا تو صحیح، اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے دے دیا؟ اللہ نے یہ تمہیں مقام کیسے دے دیا؟ انبیاء کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہو، کہاں چھوڑو نا، طواف کرنے دو نا۔ کہاں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک بتاؤ گے نہیں یہ اعزاز کیسے ملا، یہ رتبہ کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا۔ تو شاہ جی نے کہا سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ نے کہا ساری زندگی سرور کونین کے ختم نبوت کی چوکیداری کرائے ہو نا، تمہاری یہ چوکیداری رب کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ ختم نبوت کی چوکیداری کے بدلے آج تجھے انبیاء کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف نصیب کر رہا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، فدائیان ختم نبوت، سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں آج اس بات کا عزم کرنا ہوگا، ہمیں آج اپنے اکابر کے روح کے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا، چاہے وہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی روح ہو، چاہے وہ حضرت عبداللہ درخواستی کی روح ہو، چاہے وہ حضرت غلام غوث ہزاروی کی روح ہو، چاہے وہ مولانا عبید اللہ انور کی روح ہو، چاہے وہ تاج محمود امروٹی سرتاج الاولیاء کی روح ہو، چاہے وہ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی روح ہو، چاہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی کی روح ہو، چاہے وہ حضرت شیخ الہند کی روح ہو، چاہے وہ حضرت نانوتوی کی روح ہو، آج علماء نے، حفاظ نے، طلباء نے، عوام الناس نے ان کی روح کے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ تو راستہ دے کر گئے، آپ تو مشن دے کر گئے، آپ تو تحریک دے کر گئے، ہم کر تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی چوکیداری سے دستبردار نہیں ہو سکتے، وطن عزیز کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، گردنیں کٹوا سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس ملک کے اندر یہود اور ہنود کے نظام کے قیام کی اجازت نہیں دے سکتے جب تک جان میں
जान है, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी बुलंद करेंगे, इस्लाम जिंदाबाद के नारे भी बुलंद करेंगे, तो जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद के भी नारे बुलंद करेंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जमीयत उलमा इस्लाम, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। यहाँ जो अजीब सूरत हाल है, हजरत हमारे बहुत बड़े इलाके के बुजुर्ग हैं, हजरत बहुत बड़े आलिम हैं, हजरत किबला बहुत बड़ी मानी गिरामी नामी गिरामी शख्सियत है। हजरत क्या फरमाते हैं? हजरत तारीफ लिखते हैं, हजरत दुआएं फरमाते हैं, हजरत निकाह का खुतबा बड़ा अच्छा पढ़ते हैं,